دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مدینہ میں دوران نماز ایک مجوسی غلام نے اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت پھیلا پھولا اور دور دراز کے علاقوں تک اسلام کی حکومت ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے ساتھ ہی اس نظام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جو کبھی بھی پر نہ ہو سکا۔ آپ کو کس نے شہید کیا اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اردو ڈسکرائب سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی رہتا تھا، جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے بازار میں ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ رقم لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم دریافت فرمائی۔ اس نے بتلایا کہ 2 درہم روزانہ۔ پھر فاروق اعظم نے استفسار کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے عرض کی آہن گری، نقاشی اور نجاری۔ فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ پھر مخاطب ہو کر کہا میں نے سنا ہے کہ تو ایک قسم کی چکی بناتا ہے جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، مدینہ میں آٹے کی تکلیف رہتی ہے، تو مجھے اس قسم کی ایک چکی بنا دے۔ اس نے عرض کی بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا جس کی آواز اہل مشرق بھی سنیں گے۔ ابو لولو اس قدر باتیں دل ہی دل میں کر کے ناراض ہو کر چلا گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تیور کو بھانپ گئے۔ فرمایا یہ مجھ کو قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ اسے اگلے دن صبح کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے مسجد میں آئے۔ ابو لولو مجوسی بھی خنجر لے کر داخل ہوا۔ خنجر 2 دھاری تھا، درمیان میں ایک نوک نکلی ہوئی تھی۔ جو ہی صفیں درست ہوئیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی۔ ابو لولو نے درمیان صف سے نکل کر 6 وار کیے، ایک ان میں سے ان کی ناف کے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کر دیا اور خود صدمہ زخم سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم مسجد کے فرش پر تڑپ رہے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے۔ ابو لولو نے مسجد سے نکل کر کئی آدمیوں کو زخمی کیا، بالآخر وہ گرفتار ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ نماز ختم ہونے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گھر پر اٹھا لائے۔ آپ نے عبد الرحمن کو بلا کر فرمایا میں تم سے کچھ عہد لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کیا آپ مجھ سے کچھ عہد کریں گے؟ فرمایا نہیں، واللہ میں ایسا نہ کروں گا، میں ان لوگوں کی نسبت عہد و پیمان کروں گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی و خوش تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا 3 روز تک تم لوگ طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ آ جائیں تو بہتر، ورنہ تم لوگ مشورہ کر کے کسی کو اپنے میں سے امیر بنا لینا۔ یہ کہہ کر کچھ دیر تک آپ خاموش رہے، پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ یہ تمہارے محسن ہیں، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا اور ان کی لغزش و خطا سے درگزر کرنا، مہاجرین کا بہت بہت پاس کرنا، کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کو ملحوظ رکھنا۔ جب آپ یہ وصیت کر چکے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا معلوم کرو کہ میرا قاتل کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی مغیرہ کا غلام ابو لولو مجوسی۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ، مجھے کسی ایسے شخص نے نہیں مارا جس نے ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت طلب کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ فاروق اعظم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عبداللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر لوگ انتخاب خلیفہ کے وقت مختلف ہوں تو جہاں لوگ زیادہ ہوں تم ان کے ساتھ مل جانا، اور اگر دونوں فریقین برابر ہوں تو تم اس گروہ کی رائے سے اتفاق کرنا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔
मदीना मुनव्वरा में जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जख्मी होने की खबर मशहूर हुई तो लोगों ने आपको देखने की इजाजत चाही। मुहाजिरीन और अंसार आपको देखने को आए। हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके सरहाने बैठे हुए थे। लोगों का ये ख्याल था कि जख्म ज्यादा कारी नहीं है, आपको शिफा हो जाएगी। तबीब को बुलाया गया, उसने हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दवा पिलाई, लेकिन वो जख्म की राह से बाहर निकल गई। फिर बाद में आपको दूध पिलाया गया, लेकिन वो भी जख्म के रास्ते से ही बाहर निकल गया। इस वक्त लोगों को यकीन हो गया कि आप इस जख्म से बच नहीं सकते। तबीब ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप किसी को अपना वली अहद मुंतखब कर दीजिए। आपने जवाब दिया, मैं कर चुका हूँ। जख्मी होने के बाद बराबर जिक्रुल्लाह करते रहे, यहाँ तक के शब चहार शंबा 27 जिलहज 23 हिजरी को अपने खिलाफत के 10 वर्ष 6 महीने बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अक्सर रिवायात के मुताबिक आपकी तारीख शहादत यकम मुहर्रम उल हराम भी बताई जाती है। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जनाजा हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको कब्र में उतारा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना इस्लाम का सुनहरी दौर जाना जाता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल जमाना खिलाफत 10 वर्ष 6 महीने 4 दिन रहा। इस सारे अरसे में इस्लाम बहुत जोर शोर के साथ फैला और दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहराया। इसमें शाम, मिस्र, इराक, अजम, आर्मीनिया, आजरबाईजान, फारिस, कुरमान, खरासान और मकरान, इसमें कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का भी शामिल था। इन सब पे इस्लाम का परचम लहराया। इस्लाम की तारीख में और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में आपका एक खास मुकाम था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी कहा जाता है कि दुआ में अल्लाह ताला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आपके इस्लाम की दुआ मांगी थी। हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदलो इंसाफ बहुत मशहूर था। एक बार आपके दौर में ज़लज़ला आया, आपने अपना असा जमीन पर मारकर जमीन से कहा, तू क्यों कांप रही है, क्या मैंने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? ये सुनकर जमीन लरजना छोड़ गई। इसी तरह एक और जगह आता है कि आपका फरमान था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यास से मर जाता है तो उसका जवाब मुझ उमर को देना पड़ेगा। गर्ज के अगर देखा जाए तो अदलो इंसाफ में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर एक मिसाल था। आपके बनाए हुए कानून आज भी अहले यूरोप में लागू हैं, जबकि हम लोगों ने उससे इनहराफ किया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमको दोबारा हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान अता फरमाए, जो इस्लाम और मुसलमानों को दोबारा उरूज की बुलंदियों पर ले जाए।